کبھی یہ کہا گیا کہ وہ جو رب آپ سے باتیں کرتا تھا اس نے چھوڑ دیا. نعوذ باللہ گستاخ یہاں تک کہتے کہ وہ ایک شیطان تھا جو نبی کو تنگ کرتا تھا اور ان سے باتیں کرتا تھا. نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا. یہ دنیا ایسی رہی ہے، یہ صرف آج کے دور میں نہیں ہو گئی، یہ ہمیشہ سے شیطان کا ٹولہ چلا آ رہا ہے. شیطان کے شاگرد ہمیشہ سے کام کرتے آ رہے ہیں. ابلیس کا خاندان، اس کی فیملی ہمیشہ سے کام کرتی آ رہی ہے. اور ایک طرف حزب اللہ، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف حزب الشیطان، ابلیس کی بھی پارٹی ہے. وہ بھی ہمیشہ سے انبیاء پر گستاخانہ حملے کرتی آئی ہے. وہ پارٹی، وہ گروپ شیاطین کا ہے. اور ادھر جو جواب دینے والا ہے یہ حزب اللہ، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو جواب دیتے رہتے ہیں. حضور علیہ السلام پر یہ بھی اعتراض ہوا کہ آپ تو فقط ایک شاعر ہیں، آپ تو اونلی پوئٹری کرتے ہیں، پوئٹ ہیں. اور یہ بھی اعتراض ہوا اور یہ بھی کہا گیا، بد دعائیں بھی دی گئیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کوئی اولاد مذکر وہ زندہ نہیں ہے، ان کا نام ختم ہو جائے گا، بے ناموں بے نشان ہو جائیں گے. اور ابو لہب جیسے کہتے کہ دیکھو ہماری کتنی بڑی اولاد ہے. اس کے 9 بیٹے تھے، 9 sons of ابو لہب. وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، آگے نام تو میرا چلے گا، ان کا نام تو ختم ہو جائے گا، ان کا خاندان، ان کی فیملی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ نے کیسا جواب دیا. آتے ہیں اس طرف. کبھی یہ بد دعائیں ہوتی ہیں کہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کبھی کوئی بد دعا ہوتی ہے، کبھی کوئی اعتراض ہوتا ہے، کبھی کوئی گستاخی ہوتی ہے. اب جب باری آئی حضور علیہ السلام کی، پہلا کنسپٹ کہ ہر نبی پر لوگوں نے اعتراضات کیے، گستاخیاں کی ہر نبی پر، اور ہر نبی نے اپنی زبان سے اس کا جواب دیا. یہ قرآن کا کنسپٹ ہے، بیسک کنسپٹ آف قرآن، کہ اعتراضات کا جواب نبی کی زبان سے آتا رہا. یا حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض جب ہوا تو ایک بچے نے بھی گواہی دی. بڑی مثال کہ حضرت جیسس علیہ السلام نے 3 دن کی عمر تھی تو آپ نے جواب دیا. اب جب حضور علیہ السلام پر گستاخانہ حملے ہوتے ہیں، اب کس نے جواب دیا ہے؟ اب مولا نے فرمایا کہ میں نے یہاں پر قاعدہ اور کلیہ تبدیل کر دیا، لا تبدیل کر دیا، چینج کر دیا. مولا کیا اب کون جواب دے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ قاعدہ کلیہ لا یہ تھا کہ جب نبی پر کوئی گستاخی ہوتی ہے، لوگ گستاخی کرتے ہیں، لوگ حملہ کرتے ہیں، لوگ اعتراضات کرتے ہیں، تو نبی جواب دیتا تھا. یہ ایک قاعدہ کلیہ قانون تھا. لیکن جب میرے مصطفیٰ پر کوئی حملہ کرے، میرے مصطفیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، تو قاعدہ اور کلیہ تبدیل ہو گیا. اب نبی کی بارگاہ میں کوئی گستاخی ہوتی ہے تو اس کا جواب مصطفیٰ نہیں دے گا، بلکہ میں رب ہو کر اس کا جواب دوں گا. مولا کیوں قاعدہ اور کلیہ تبدیل کر رہا ہے؟ ہر نبی نے اپنی زبان سے جواب دیا، اس اعتراض کا جواب ہر نبی نے دیا، تو یہاں پر تبدیل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے لوگو تمہیں یہی سمجھ آ جانی چاہیے، اگر پہلے انبیاء بھی اپنی زبان سے اعتراض کا جواب دیں اور میرا مصطفیٰ بھی اپنی زبان سے اعتراض کا جواب دے، تو پھر کیا انبیاء میں کوئی فرق رہے گا؟ کیا رسولوں میں کوئی فرق ہوگا؟ لوگوں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرا مصطفیٰ، میرا حبیب پہلے انبیاء جیسا نہیں ہے، ورنہ فرق نہ رہے گا. اس لیے کوئی چھوٹا بچہ بھی آپ پر اعتراض کا جواب نہیں دے گا، ورنہ تو آپ یوسف جیسے ہوں گے. تو یہ فرق آپ کو سمجھانے کے لیے اس لیے کیا کہ ہر نبی اپنی زبان سے اعتراض کا جواب دے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئے، ان پر کوئی گستاخی کرے، ان پر کوئی اعتراض کرے، تو جواب میرا مصطفیٰ نہیں دے گا بلکہ رب دے گا. معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ نبی ان انبیاء جیسا نہیں ہے، یہ رسول ان رسولوں جیسا نہیں ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ تو فرما رہا ہے کہ میرا حبیب باقی رسولوں جیسا نہیں ہے، باقی انبیاء جیسا نہیں ہے،
اور آج کا کوئی بندہ، عام بندہ، کوئی مولوی، کوئی اسکالر حضور کو اپنے جیسا کہہ دے، اللہ نے تو رسولوں جیسا کہنے سے منع کر دیا، انبیاء جیسا کہنے سے منع کر دیا، اور کوئی گستاخ اٹھ کے آج یہ بات کرنا شروع کر دے تو کتنی بڑی گستاخی ہے، یہ کتنی بڑی غلطی ہے، مسٹیک ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کا کنسپٹ یہ ہے کہ جب نبی پر اعتراض کوئی کرے تو اللہ جواب دے رہا ہے۔ اب وہ جواب کیسے، ذرا آئیے سنتے جائیے۔ ابو لہب، حضور علیہ السلام نے دعوت دی، آئیں ایک میٹنگ رکھتے ہیں، آپ اپنے دین کی بات کریں، ہم اپنے دین کی بات کرتے ہیں۔ جب اس میٹنگ میں سردار کنگ آف قریش آتے ہیں، حضور علیہ السلام نے دعوت دی، لاجواب ہو گئے، تو ابو لہب اس وقت بڑبڑانے لگا۔ یہ بھی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، جو بات ایکسیپٹ نہیں کرنی پھر اس پر طرح طرح کی باتیں کرنی ہیں۔ یہ ابو لہب کا طریقہ تھا، یہ شیاطین کا طریقہ ہوتا ہے، یا تو بھئی جواب دو، جب لاجواب ہو جائے پھر اس پر اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، پھر گستاخیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابو لہب کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو درود و سلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا نام سن کر درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جب میرے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب یہ بد دعائیں کر رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے۔ میرے نبی نے جب یہ بد دعائیں سنی، گستاخیاں سنی، سنتے جا رہے ہیں، کوئی جواب؟ سبحان اللہ، کیا قوت برداشت ہے، کتنی قوت ہے آپ کے اندر برداشت کرنے کی، کہ سامنے گستاخیاں سن رہے ہیں اور جواب نہیں دیا۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا، لیکن قوت برداشت کتنی ہے، سن بھی رہے ہیں لیکن خاموش ہیں، اور اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا حبیب جواب آپ کی طرف سے نہیں چاہیے، بلکہ میں قرآن بنا کر جواب دوں گا، تاکہ جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے اور یہ جواب ہر مسلمان، ہر قرآن پڑھنے والا ابو لہب کو جواب دیتا رہے۔ اے محبوب جواب آپ نہیں دیں گے بلکہ جواب میں رب دوں گا۔ کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس ابو لہب نے تو کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ رب نے فرمایا ویسے میں کسی کو بد دعائیں نہیں دیتا، رب نے فرمایا، لیکن تو نے گستاخی کی میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ کے بارے میں ایسا کہا، اب میں رب ہو کر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا، اب میں جواب دوں گا۔ جواب کیا رب دیتا ہے کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اور تو تباہ ہو جائے۔ تو نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں ایسا کہا، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ سن لے اے ابو لہب، تیرے پاس سب کچھ تھا، تیرے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، ویلتھ تھی، اور تیری اولاد بھی تھی، تیرے 9 بیٹے جوان اور بڑا، ان پر تو ناز کرتا تھا، لیکن تو نے میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے۔ اب میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ تجھے نہ تو دنیا کی مال و دولت کوئی فائدہ دے گی، نہ تجھے تیری اولاد فائدہ دے گی، کیونکہ تو گستاخی رسول ہے، تو میرے محبوب کا گستاخ ہے۔ اب ہوگا کیا؟ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ اللہ نے اعلان کر دیا، کیونکہ ابو لہب نے اعتراض کیا ہے، گستاخی کی ہے میرے نبی کی بارگاہ میں، اب یہ ایسا ہوگا کہ ان قریب دوزخ کی آگ میں جا کے گرے گا۔ رب ہو کر یہ ڈائریکٹ باتیں شروع کر دیں کہ تو گستاخی کرتا ہے، دوزخ میں جا کر گرے گا، ہیل فائر تیرا وہ ٹھکانہ ہوگا، تو اسی میں جا کے جلے گا۔ وَامْرَأَتُهُ، اور سن لے ابو جہل تیری بیوی بھی، تیری وائف بھی اسی ہیل فائر میں جا کر گرے گی۔ حمالۃ الحطب، کیوں؟ کہ اس کا کام یہ تھا کہ جب بھی کوئی کام کرتی تو میرے نبی کے خلاف باتیں کرتی،
میرے نبی کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتی، باقی کام اس کی نوکرانیاں اور اس کی لونڈیاں کرتی جو اس کے سرونٹس تھیں، لیکن وہ خود ایک کام کرتی تھی کہ جنگل میں جاتی، فورسٹ میں جاتی اور لکڑیاں ووڈز وہ اٹھا کر کانٹے دار لاتی، اور کیا گستاخی کرتی کہ جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزرنا ہوتا ان راستوں پہ بچھا دیتی۔ یہ صرف اور صرف دشمنی تھی، صرف اور صرف یہ حسد تھا، بغض تھا، اور نبی کی بارگاہ میں گستاخیاں تھیں۔ اب یہ وہ کام کرتی، اللہ نے فرمایا کہ جس طرح وہ میرے نبی کو یہاں تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے، اب اس کا ٹھکانہ بھی وہی دوزخ ہوگا۔ اور وہ جس رسے کے ساتھ، روپ کے ساتھ وہ لکڑیاں وڈ باندھ کر سر پہ اٹھایا کرتی تھی، وہی رسہ فی جیدہا حبل من مسد، فرمایا وہی رسہ، وہی روپ جس کے ساتھ وہ لکڑیاں باندھا کرتی تھی، وہی رسہ اس کے گلے میں باندھ دیا جائے گا اور اس کو گھسیٹا جائے گا۔ اور یہ تو اللہ نے خبر دی کہ دوزخ میں ایسا جا کے ہوگا، ہیل فائر میں جا کر ایسا ہوگا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، اب وہ میاں بیوی رشتے میں تو چچا اور چچی ہیں، انکل اور آنٹ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن گستاخ تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ جو ہی یہ سورت نازل ہوتی ہے، ایک ایسی بیماری، مرض، اس کو وہ سکھ ہو گیا، ابو لہب بیمار ہو گیا، ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ جو لا علاج تھی، وہی بیٹے جن پر بڑا ناز اور فخر تھا، کوئی قریب نہ آیا، وہ لا علاج بیماری ایسی لگی کہ ایک راستے میں چل رہا تھا، ادھر ہی گرا اور گر کر بے ہوش رہا، 3 دن تک کوئی قریب نہ جا سکا، اس کے جسم سے بدبو سمیل آتی تھی، کوئی قریب نہ جا سکا۔ وہ 9 بیٹے جن پر بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا کہ میرے اتنے بڑے بیٹے ہیں اور نبی کا کچھ نہیں ہے، نام میرا چلے گا، لیکن ان بیٹوں میں سے کوئی قریب نہ آیا، کوئی بھی اس کے پاس نہ آیا، کوئی بھی اٹھانے کے لیے نہ آیا، ادھر ہی راستے میں وہ مر گیا۔ بدبو اتنی تھی اس کے جسم سے آتی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ دفن تو کیا کرنا تھا بھی، جنازہ تو کیا ہونا تھا اس کا، اپنے طریقے سے وہ جیسے کرتے تھے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ آخرکار غلاموں کو بلا کر ادھر ہی اس کو زمین کے اندر دنسا دیا گیا، کوئی اس کا کفن دفن نہیں ہوا۔ کیوں؟ نبی کا گستاخ تھا۔ تو جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت پر اس کے آخری دنوں میں ایسا ہوتا ہے، اور پھر وہ دوزخ تو ہے ہی۔ اور جو اس کی بیوی تھی ام جمیل، وہ ایک دن وہی لکڑیاں سر پہ اٹھا کر لا رہی ہے، اور راستے میں تھک گئی، بیٹھنا چاہا، ایک سٹون پڑا تھا، پتھر، اس پر بیٹھنا چاہا، تھک جو گئی۔ اب تفاسیر پڑھیں، اب اس پر بیٹھنا چاہا، اس پتھر کو بھی اللہ نے شعور عطا کر دیا، اس سٹون میں بھی اللہ نے شعور پیدا کر دیا کہ یہ ام جمیل رشتے میں تو میرے نبی کی چچی ہے، لیکن گستاخ ہے۔ اب یہ گستاخی کا نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ اس سٹون کو بھی اللہ نے شعور، سینس عطا کی، وہ سٹون پر بیٹھنا چاہا، لیکن جب بیٹھنا چاہا تو سٹون پیچھے ہو گیا۔ جب پیچھے ہو گیا، اس نے بھی گوارا نہ کیا کہ ایک گستاخی کرنے والی نبی کی گستاخ ہو کر مجھ پر بیٹھے، یہ اس نے بھی گوارا نہ کیا۔